بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، یہ پروگرام جو ہم نے پچھلے 1 برس سے شروع کر رکھا ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے چمنستان فارسی۔ ہم علامہ اقبال کا فارسی کلام پڑھاتے ہیں اور فارسی کلام کے توسط سے ہم اصل میں فارسی پڑھاتے ہیں، اور اس ضمن میں ہمارے 16-17 پروگرام ہیں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور جہاں جہاں بھی فارسی سے دلچسپی رکھنے والے لوگ موجود ہیں وہاں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ سب کو چمنستان فارسی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کو سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی یہ نشست کئی اعتبار سے بہت ہی یادگار نشست ہے۔ ہم نے ایران سے آئے ہوئے اپنے 2 مہمانوں کو، جو ماشاءاللہ دونوں ہی اردو میں پی ایچ ڈی ہیں اور فارسی ان کی مادری زبان ہے، یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں ایک بات بہت مسرت کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں حضرات جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں یہ میرے شاگرد رہے ہیں۔ ڈاکٹر علی بیات نے پی ایچ ڈی کیا میری نگرانی میں، اور نجات کاؤسی صاحب نے ایم اے مجھ سے پڑھا، اور دونوں نے اصل میں ایران میں اردو کا چراغ روشن کر رکھا ہے۔ آج کی اس نشست کی صدارت ہمارے بہت ہی ممتاز پاکستانی دانشور اور خانہ وادہ اقبال سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ولید اقبال صاحب فرما رہے ہیں۔ میں ان کا ممنون ہوں، اور مہمانان گرامی جو ایران سے آئے ہیں ان کا بھی ممنون ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میری درخواست پر ایڈیشنل سیکریٹری کلچر جناب اویس نواز صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں ان سب کو، اور آپ عزیز تو ہر بدھ کو آتے ہیں یہاں، لیکن کل بدھ کا دن ہم نے اس کے لیے مختص نہیں کیا، کیونکہ یہ ہمارے دونوں عزیز شاگرد اور دوست، شاگرد پہلے تھے اب تو ہمارے دوست ہیں، اور اردو کے عشاق ہیں، اور اقبال سے بے پناہ محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ بدھ کے بجائے جمعرات کو یہ پروگرام کیا جائے، لہٰذا ہم نے 1 دن کے لیے مؤخر کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ طالب علم جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں مثلا پرویز صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس وقت 84 سال کی عمر تو ہوگی ان کی، لیکن ان کا شغف ملاحظہ کیجئے فارسی ادبیات سے، اور اقبال سے ان کی دلچسپی ملاحظہ کیجئے کہ یہ بہت باقاعدگی سے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایسے طالب علم بھی ہیں جو 20 سال کے، 21 سال کے ہیں۔ ہمارے 2-3 شاگرد جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں اردو میں۔ ڈاکٹر رفاقت علی شاہد ہے، ان کے ساتھ سلیم سہیل بیٹھے ہیں، ادھر ڈاکٹر سائمہ شمس ہیں، یہ بھی پی ایچ ڈی ہیں، ساتھ ان کی بیٹی ہیں سارما، وہ بھی آئی ہیں اور وہ ابھی پڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود فارسی ادبیات سے اور کلام اقبال سے ان کی دلچسپی غیر معمولی ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اب تک 1 سال ہو گیا ہے ہمیں یہ پروگرام شروع کیے ہوئے۔ ہر بدھ کو ہم یہاں کلام اقبال فارسی پڑھتے ہیں، اور کلام اقبال کے ذریعے فارسی زبان پڑھاتے ہیں، اور وہ سارے لیکچر ہم یہاں جو دے رہے ہیں یہ بالکل فری آف چارج ہیں۔ ہم اس کے لیے 1 پیسہ بھی ان سے نہیں لے رہے اور نہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پیشن ہے ہمارے ساتھ کہ وہ عظیم زبان جس میں اقبال نے اتنا کچھ کہا، وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اقبال کی محبت میں کسی مادیت میں گرفتار ہوئے بغیر محبت کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ، اور ان لوگوں کی عنایت ہے کہ یہ آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، یہاں تشریف رکھتے ہیں،
اور یہ ہماری 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اب تک ہم سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما یہ دونوں کورسز کروا چکے ہیں اور ان کے سرٹیفکیٹس ابھی ہم نے دینے ہیں. ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب میری خصوصی درخواست پر یہاں تشریف لائے. جی سی یونیورسٹی کے بہت ممتاز اساتذہ بھی ہیں اور اس وقت پروفیسر ایمیریٹس ہیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری اس آج کے اجلاس کو انہوں نے رونق بخشی. میں تھوڑا سا تعارف، بہت معمولی، زیادہ نہیں، صرف اس حد تک کہ ڈاکٹر علی کاؤسی نژاد اس وقت یہ دانشگاہ تہران کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور وہ شعبہ کون سا ہے؟ وہ علوم انسانی اور ادبیات کا شعبہ ہے جس سے یہ وابستہ ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر علی بیات بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ابھی کاؤسی صاحب نے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے. ہمارے ڈاکٹر علی بیات صاحب نے بہت کچھ کیا ہے، تراجم اس کثرت سے کیے ہیں، شاعری کے تراجم بھی کیے ہیں، نثر کے تراجم بھی کیے ہیں. اقبالیات سے انہیں غیر معمولی دلچسپی ہے اور اقبالیات کے حوالے سے بھی بہت سے انہوں نے تراجم کیے ہیں. کاؤسی صاحب جو ہیں انہوں نے ایران اور پاکستان کے روابط پر اظہار خیال کرنا ہے، جبکہ ہمارے ڈاکٹر علی بیات صاحب جو ہیں یہ اردو اور فارسی کے لسانی روابط پر اظہار خیال کریں گے. تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر علی بیات صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں اپنی گفتگو سے فیض یاب کریں. صدر مجلس سینیٹر جناب ولید اقبال، خانواد اقبال کے چشم و چراغ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اقبال اکیڈمی کی نشست میں ان سے ملاقات ہوئی. پہلے تو غائبانہ دیدار تھی، فیس بک میں غالباً ہم ان کی باتیں اور تصاویر ہم دیکھی ہیں، اور ظاہر ہے جب میں خانہ فرہنگ ایران میں فارسی پڑھاتا تھا اس میں اقبال صلاح الدین بھی شامل تھے، ان سے میری اچھی دوستی ہے. اور میں اپنے استاد گرامی جو میرے محسن بھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر تحسین فراغی صاحب کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے چمنستان فارسی میں ہمیں بلایا اور بولنے کا موقع بھی دیا. جب وہ ایران میں ہمارے استاد تھے تو ہم نے ظاہر ہے ان سے وہ ٹوٹی پھوٹی اردو ہم بولتے تھے وہاں، تو ان سے جو اردو ہم نے سیکھی ہے تو وہ میرے محسن بھی ہیں، اور وہاں تہران یونیورسٹی میں خاص طور پر اور اورینٹل کالج میں بھی میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس محفل میں پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہد صاحب بھی ہیں اور ان کا بھی ڈاکٹر رفاقت علی شاہد صاحب بھی ہیں جو تحقیق میں بہت عظیم دانشور بھی ہیں. میرے عزیز دوست سلیم سہیل صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کی آمد کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ہم بزم اقبال میں اپنے استاد سے اور آپ عزیز پاکستانی احباب سے گفتگو کریں گے. ظاہر ہے یہاں بہت سینئر دانشور ہیں اور کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے جو ہے گفتگو کروں، اور جو موضوع ہے تو اس سے پہلے میں اپنا چھوٹا سا تعارف کروں. میں نے تہران یونیورسٹی کے شعبے اردو سے BA کیا، تو اس کے بعد جو ہے ہمیں پاکستانی حکومت کی طرف سے اسکالرشپ ملا اور میں نے اورینٹل کالج سے جو ہے MA MPhil اور PhD اردو میں کیا. اور میں خاص طور پر حکومت پاکستان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے اسکالرشپ کا بندوبست کیا، وظیفہ ملا، وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں.
اور آج ہم اورینٹل کالج گئے تھے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ اس کی آب و ہوا سے، وہ ان کی دیواروں سے جو ہے وہ جو پرانی یادیں وابستہ تھی تازہ ہو گئی۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے استاد محترم ایرانی استاد ڈاکٹر علی بیات بھی یہاں موجود ہے، اور میں انشاءاللہ ان کے کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں انشاءاللہ گفتگو کروں۔ موضوع ہے ایران اور پاکستان۔ تو میں نے سوچا کہ میں سیاسی نہیں ہوں، ادبی اور ثقافتی روابط کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور خاص طور پر میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ ادبی اور ثقافتی روابط پر گفتگو کروں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارتی اغراض و مقاصد کے تحت ہندوستان میں داخل ہوئے، لیکن انہوں نے دھیرے دھیرے ہندوستان میں اپنے مضموم جو ہے مقاصد کو حصول کے لیے اپنا رسوخ دکھایا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے طول و عرض میں اپنی مکر و عزائم کے لیے جالیں بچائیں، اور یوں انہوں نے فارسی زبان و ادب اور ایرانی تہذیب و تمدن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے فورٹ ولیم کالج کا بنیاد انہوں نے رکھی، اور منشیوں اور مترجموں کی مدد سے جو ہے انہوں نے خدمات حاصل کی، جو عربی، فارسی، سنسکرت اور دوسری زبانوں سے جو ہے وہ تمام داستانوں کا جو ہے اردو میں ترجمہ کیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ اردو زبان میں ذخیرہ بڑھ گیا، تو ظاہر ہے اردو زبان میں بہت سی داستانوں کا جو ہے ترجمہ ہو چکا۔ تو اس میں یہ ہے کہ میر امن دہلوی نے قصے چہار درویش کا جو ہے اردو میں ترجمہ کیا، اور دہلی کی جو معاشرے کی عکاسی اس میں ظاہر سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلستان سعدی کا بھی ترجمہ ہوا اس کالج میں میر شیر علی افسوس کے توسط سے، اور انہوں نے گلستان سعدی کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اس کا نام رکھا باغ اردو کے نام سے۔ تو بہت، وہ میرے استاد بھی یہاں موجود ہیں، اگر کوئی ہم سے کوئی فرما رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ صاف گفتگو۔ جو بہت شکریہ۔ اور ہم تو اس لیے فورٹ ولیم کالج سے شروع کیا کہ انگریزوں کے جو مضموم مقاصد ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب انگریزوں نے جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات پیدا کیے۔ وہ اختلافات کیا تھے؟ ہندوستان میں جو ہے انہوں نے زبان اور مذہب کی بنیاد پر جو ہے اختلافات وجود میں لائے۔ تو انگریزوں نے جو ہے کہا کہ مسلمانوں کی جو زبان ہے وہ اردو ہے، اور ہندوؤں کی جو زبان ہے وہ ہندی ہے۔ ظاہر رسم الخط الگ ہے لیکن زبان ایک ہی ہے، گرامر بھی ایک ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس اختلافات کی تحت ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان جو وجود میں آیا وہ دو قومی نظریے کے تحت میں وجود میں آیا، اور علامہ محمد اقبال نے جو خواب دیکھا اور انہوں نے جو خطبہ دیا تھا الہ آباد میں، تو اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی تو وہاں تو مسلمانوں کے لیے مختص کیا گیا اور پاکستان وجود میں آیا۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلا جو ملک ہے پاکستان کو تسلیم کیا وہ ایران ہے۔ جی ہاں، یعنی انقلاب ایران سے پہلے جو جس ملک نے جو ہے پاکستان کو تسلیم کیا ہے وہ ایران ہے۔ جی ہاں، اب ہم علامہ اقبال کے افکار و خیالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے سرزمین عجم کے جوانوں کو اپنا پیغام فارسی زبان میں جو ہے سنانا چاہتے تھے، اور وہ زمانہ تھا جو عالم اسلام میں انتشار اور افراتفری پھیل رہی تھی، اور سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرتا جا رہا تھا۔ علامہ اقبال نے افغانستان کا تو ضرور سفر کیا، لیکن سرزمین سعدی و حافظ و فردوسی کا کبھی سفر نہیں کیا، لیکن ان کے خیالات و افکار اس سرزمین کے جوانوں تک جا پہنچے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما۔
میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. بعض محققین کا خیال ہے کہ علامہ اقبال ان شعراء میں امام خمینی اور انقلاب ایران کی طرف اشارہ کیا ہے. بعضوں کا خیال ہے کہ علامہ اقبال مہدی موعود کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. سرزمین مشرق کے اس نابغہ ہستی نے مسلمانوں کو خواب گراں سے بیدار کرنے کا عزم رکھا تھا اور اسلام کی عظمت رفتہ اور مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ کا پیغام دیا. لیکن کیا اب مسلمانوں نے خواب غفلت سے بیدار ہونے کا عزم کر رکھا ہے؟ علامہ اقبال نے عجم کے لالے زاروں سے اپنی امیدیں وابستہ کیں اور تہران کو سرزمین مشرق کا جنیوا بننے کا جو تصور پیش فرماتے ہیں، علامہ اقبال ایشیا والوں کے لیے ایک ایسے مرکز کا تصور پیش کرتے ہیں جس میں وہ سہولت کے ساتھ جو ہے اپنے مقاصد اور اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے منصوبہ بندی کر سکیں. چنانچہ علامہ اقبال کا یہ شعر اردو میں بہت مشہور ہوا: تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرے ارض کی تقدیر بدل جائے. اب انشاءاللہ تو علامہ اقبال کا یہ خواب جو ہے پورا ہوگا انشاءاللہ مستقبل میں. علامہ محمد اقبال کی ہمگیر شخصیت اور ان کے افکار و نظریات نے عالم مشرق میں ایک دھوم مچا دی اور انہوں نے اپنے افکار و نظریات کو سرزمین مشرق اور اجمی لوگوں تک پہنچانے کے لیے فارسی زبان کا سہارا لیا. علامہ اقبال خود کو مولانا جلال الدین رومی کا مرید جانتے ہیں اور اسرار خودی اور رموز بھی خودی میں ان کے افکار و نظریات زیادہ نظر آتے ہیں. ایران میں علامہ اقبال کو روشناس کرانے کے سلسلے میں جو ہے بہت سے لوگوں کا کردار ہے. پہلے جو ایرانی ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کو اقبال لاہوری کہا وہ ہیں مجتبیٰ مینوی. مجتبیٰ مینوی نے ایک کتاب لکھی اقبال لاہوری کے نام سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہے پورے ایران میں، افغانستان میں وہ اقبال لاہوری کے نام سے مشہور ہوئے. تو اس لیے ہم ایرانی ان کو اقبال لاہوری کہتے ہیں. اور جو ہمارے جو نصابات میں جو ان کی شاعری اور ان کی نظمیں، ان کی غزلیں شامل ہیں وہ اقبال لاہوری کے نام سے ہیں. 1945 میں برٹش انڈیا کے سفیر حسن نیت اور انگریزی زبان کے استاد کے طور پر ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی کی مشہد میں تقرری ہوئی. انہوں نے ایرانیوں سے ادبی تعلقات پیدا کرنے کے غرض سے اپنے گھر میں بزم اقبال یا انجمن ادبی اقبال قائم کر لی. سینکڑوں ملنے والے ایرانیوں سے ان کا موضوع گفتگو برصغیر میں فارسی کی تاریخی اہمیت، فارسی زبان کی اثر نو تجدید بذریعہ اقبال ہے. ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی 2 سال ایران میں تعینات تھے اور سن 1947 واپس ہندوستان چلے گئے. تو قیام پاکستان کے بعد پھر وہ واپس آئے. مئی 1949 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی امریکہ سے واپسی پر تہران میں ان کی آمد کے پیش نظر ڈاکٹر عرفانی کو نہایت عجلت میں کسی فنی تربیت یا ہدایت کے بغیر روانہ کر دیا گیا پاکستان کی طرف سے. علامہ اقبال کے خطاب جوانان عجم کے 2-3 مصرے اور مولانا روم کی مثنوی کے 1-2 ابتدائی اشعار کو اپنا تعارفی کارڈ کے طور پر استعمال کرتا چلا گیا. پاکستان کے فارسی استادوں کا ایرانی اہل علم نے والہانہ استقبال کیا. یہ جو ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی ہیں ان کے شاہ ایران سے بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارے بہت بڑے عظیم شاعر ہیں ملک الشعراء بہار سے ان کے گہرے مراسم تھے، اور ان سے اقبال کے حوالے سے انہوں نے پاکستانی سفارت خانے میں بھی جو ہے انہوں نے تقریبوں کا انعقاد کیا اور 7 سالہ یوم
اقبال کے حوالے سے بھی انہوں نے تقریبوں کا جو ہے وہاں کیا پاکستانی سفارت خانے میں. یہ تو داتل عبدالحمید عرفانی جن کے بیٹے جو ہیں ان کا نام ہے سروش عرفانی، شاید یہ لاہور میں ہیں، اور انشاءاللہ کسی وقت میری ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے. اور ایک طالبہ میری نگرانی میں جو ہے وہ عبدالحمید عرفانی کی شخصیت اور فن پر جو ہے اردو میں MA کر رہی ہیں. جی ہاں، یہ جو پہلے عبدالحمید عرفانی نے اقبال کو ایران میں متعارف کرانے اور روشناس کرانے میں جو ہے ان کا ایک اہم پہلو ہے اور ان کا اہم کردار نظر آتا ہے. اور ملک الشعراء بہار ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی اور علامہ اقبال سے متاثر ہو کے ایک فارسی قصیدہ پاکستان کی شان میں لکھا، اور وہ قصیدہ جو ہے فارسی زبان میں ہے. اور علامہ اقبال کے حوالے سے انہوں نے یہ شعر کہا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں فارسی میں: عصر حاضر خاصے اقبال گشت، واحدی کس 100,000 برگزشت. ملک الشعراء بہار کے بعد سب کے خراسانی کے سب سے بڑے شاعر صادق سرمد نے 1951 اور 1960 کے درمیانی عرصے میں اقبال کی شان میں تعریف اور 10 قصیدے اور کئی منظومات انہوں نے لکھی ہیں. اقبال کی مہد میں سرمد کا پہلا قصیدہ 21 اپریل سن 1980 کو سفارت پاکستان میں پہلی مرتبہ یوم اقبال کا جلسہ جو ملک الشعراء بہار کی صدارت میں ہوئی وہاں انہوں نے پڑھا. اور انہوں نے یہ شعر علامہ اقبال کے لیے خاص طور پر لکھا: اگرچہ مرد بمیرد بگردش ماہ و سال، اگرچہ مرد بمیرد بگردش ماہ و سال، نہ مرده است و نہ میرد محمد اقبال. جی میں نوم میم راشد کی طرف آتا ہوں کیونکہ وہ ظاہر ہے ایران میں بھی مقیم تھے، یعنی انقلاب ایران سے پہلے جو ایران میں مقیم تھے، تو اس کے حوالے سے بات کروں گا. 24 نومبر 1943 محکمہ تعلقات عامہ سے کپتان کے طور پر فوجی ملازمت کا آغاز کیا، اور یہ ملازمت 6 مئی 1947 تک جاری رہی. ایران میں ان کا تقرر جون 1944 سے ستمبر 1945 تک رہا. اسی دوران انہوں نے ایران میں اقبال شناسی کے بنیاد رکھنے والوں میں اپنا کردار ادا کیا. دوسری مرتبہ نوم میم راشد جو ہے وہ 1974 سے 1900 تقریباً یوں کہہ سکتے ہیں جی وہ اسی دوران اقوام متحدہ کے مرکز اطلاعات میں جو ہے بطور ڈائریکٹر تعینات تھے. میرے استاد ڈاکٹر تحسین فراغی نے نوم میم راشد کے ساتھ جو فارسی میں جو انٹرویوز ہوئے، تہران میں مصاحبے ہوئے، ان کے حوالے سے اپنا جو ہے مقالہ بھی لکھا ہے. منوچہر آتشی کے ساتھ جو ہے ان کا جو انٹرویو ہوا اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اب میں آتا ہوں نوم میم راشد نے جو فارسی ادب کے حوالے سے ایران میں کام کیا، اور ان کی جو کتاب جو مشہور ہے جدید فارسی شاعری کے نام سے بہت پاکستان میں خاص طور پر مشہور ہے. نوم میم راشد نے مرحوم جمیل جالبی کے فرمائش کے مطابق اپنے قیام ایران کے دوران ایران کے 22 شاعروں کی 80 نظموں کو مقدمے کے ساتھ اردو زبان میں ترجمہ کیا، اور ہر نظم سے پہلے شاعر کی سوانح اور شاعری کی خصوصیات پر بات کی. جمیل جالبی نے ایک خط میں راشد کو لکھا کہ جدید ایرانی شاعروں کی نظموں کا جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کرو تھا پاکستان کے شاعر و دانشور ایران کی جدید فارسی شاعری سے بخوبی جو ہے واقف ہو سکیں. راشد نے اس ضمن ایرانی شاعروں کو خطوط لکھواتے رہے اور ان کی نظموں کو اردو میں ترجمہ کرتے تھے، اور شاید ایک ظاہر ہے ہاں خود کو جو ہے نیمایوشی سے موازنہ بھی کرتے تھے اور خود کو نیمایوشی جو پاکستانی بھی کہتے تھے. اس زمانے میں شاید ایک آدھ ملاقات ان کی نیمایوشی سے بھی ہو، تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بھی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں.
ملاقات تو ہوئی. جی ہاں جی ہاں. اور انہوں نے فارسی میں یہ کہا کہ ان مرد کھلاش خراب است. انہوں نے جو فارسی نظم فارسی شاعری کو جس طرح خراب کیا، میں نے بھی اردو شاعری کو جو ہے جی ہاں. اچھا، میں مختصر طور پر بات کروں گا. میں جو پاکستانی اساتذہ اور دانشور جو ہے ایران اور پاکستان کے جو روابط کو برقرار رکھنے اور تعلقات کو زیادہ قریب لانے میں اپنا کردار ادا کیا ہو، اس کے حوالے سے بات کروں گا. ایران اور پاکستان کے ادبی اور ثقافتی تعلقات کی ترقی میں جن ادبی شخصیات نے اپنے کردار ادا کیے، ان میں وزیر الحسن عابدی، شہریار بہادر نقوی، ڈاکٹر شاہد چودھری، ڈاکٹر آفتاب اصغر، ڈاکٹر سید محمد اکرم اکرام، ڈاکٹر میرے استاد ڈاکٹر تحسین فراغی صاحب، ڈاکٹر محمد سلیم مظہر، اور ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر اقبال شاہ صاحب، اور پاکستانی جامعات کے شعبہ فارسی کے اساتذہ کرام بھی شامل ہیں. اردو زبان انقلاب ایران سے پہلے اصفہان یونیورسٹی میں بطور مضمون پڑھائی جاتی تھی، اور شہریار بہادر نقوی اس یونیورسٹی میں بحیثیت استاد اپنی خدمات پیش کرتے تھے. بعد میں تہران یونیورسٹی میں اردو زبان جو ہے دانشکدہ ادبیات و زبان فارسی میں بطور مضمون پڑھائی جاتی تھی. سن 1991 میں پاکستانی اساتذہ اور ایران میں واقع ادارے ایکو کی کوششوں سے جو ہے تہران یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہوا، اور اس شعبے میں پاکستانی اساتذہ نے ایرانی طلباء و طالبات کو اپنی تدریسی خدمات جو ہے سر انجام دی، جن میں ان کے نام کی طرف سے ڈاکٹر محمد نور، ڈاکٹر سلیم اختر، ڈاکٹر سلیم مظہر، ڈاکٹر شاہد چودھری اور ڈاکٹر زیب النساء علی خان، جو میری استاد بھی رہی ہیں، ان کے نام سر فہرست ہیں. اس شعبے سے فارغ التحصیل دو طلباء ڈاکٹر محمد کی عمر سے اور ڈاکٹر علی بیات نے ایم اے کرنے کے بعد جو ہے پاکستان کا رخ کیا، اور اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے اردو زبان و ادب میں ایم اے پی ایچ ڈی کیا. اور میرے استاد محترم بھی یہاں موجود ہیں. ان کا دوسرے ایرانیوں نے جنہوں نے اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے شعبے اردو سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں وصول کی، ان میں وفا یزدان منش، معصومہ غلامی اور بند ناچیز بھی شامل ہیں. اس وقت شعبہ اردو تہران یونیورسٹی میں 5 ایرانی اساتذہ اور پاکستانی چیئر پر ڈاکٹر زاہد منیر عامر اپنی تدریسی اور تحقیقی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس شعبے میں بی اے آنرز اور ایم اے کی سطح پر اردو زبان اور ادب کی تدریس ہو رہی ہے. پاکستان کی جامعات میں عام طور پر فارسی شعبہ جات قائم ہے، اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر فارسی زبان و ادب سے شغف رکھنے والوں کی تعداد میں تو کمی نہیں آئی، لیکن پورے ایران میں صرف تہران یونیورسٹی میں ایک شعبہ قائم ہے. لیکن ایران میں اقبال شناسی کا باقاعدہ کوئی مرکز نہیں ہے، اور پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ سفارتی اقدامات بروئے کار لاتے ہوئے کم از کم تہران یونیورسٹی میں اقبال شناسی کا مرکز قائم کر لے. پاکستان کے چاروں صوبے میں خاص طور پر کراچی، لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور اور حیدرآباد میں ایرانی خانے فرہنگ قائم ہیں، جو ایرانی ثقافت، تہذیب اور تمدن کو روشناس کرانے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں. اس کے لیے اسلام آباد میں مرکز تحقیقات فارسی ایران اور پاکستان قائم ہے، جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے جو ہے وہ کافی منہمک نظر آتا ہے. لیکن پورے ایران میں پاکستانی سفارت خانے کے علاوہ ایسا پاکستانی جو ہے ادارہ ہمیں نظر نہیں آتا جو پاکستانی ثقافت اور اردو زبان و ادب کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. میں مختصر کروں گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بور ہو جائیں. جی ہاں، ایران، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران پہلا وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو ایک اسلامی اور مستقل ریاست کے طور پر تسلیم کیا، اور پاکستان بھی وہ پہلا ملک ہے جس نے انقلاب ایران کو تسلیم کیا
اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی علامہ اقبال کے افکار و خیالات سے اتنے متاثر ہیں، جنہوں نے اقبال کو اقبال ستارے بلند شرق کے خطاب سے نوازا، اور اپنی تاریخی تقریر جو انہوں نے تہران یونیورسٹی کے فردوسی ہال میں کی، علامہ اقبال سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ ممتاز پاکستانی استاد مرحوم سید محمد اکرم اکرام نے ان کی فارسی تقریر کا اردو میں جامہ پہنایا اور کتابی شکل میں سامنے آئی۔ اور ڈاکٹر محمد اکرم اکرام جو ہیں وہ آیت اللہ خامنئی کی سالانہ شعری محفل میں اپنی فارسی شاعری سنائی، اور رہبر انقلاب نے ان سے اپنی والہانہ عقیدت کا لفظوں میں اظہار کیا۔ اور آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، اور بس جو معلومات میرے ساتھ وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو اور میں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب جو میرے استاد ہیں ان کا تہ دل سے مشکور ہیں، جو انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور بولنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ سب کا شکریہ۔ حاضرین مجلس، عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے ڈاکٹر کاؤسی نژاد کی بہت عمدہ گفتگو سنی، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ اردو زبان میں بہت روانی سے گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی معلومات جو تھی وہ بھی آپ نے ان کی وسعت بھی دیکھ لی۔ میں صرف ایک بات کا اشارہ کروں گا، میں جس زمانے میں تہران یونیورسٹی میں تھا، 2005 سے 2008 تک میں اردو اینڈ پاکستان اسٹڈیز چیئر پہ تھا، اور یہ بات میں ویسے خوشی سے بھی کہہ رہا ہوں اور کسی قدر دکھ سے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ 2008 میں جب میں وہاں سے واپس آیا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، تو 2008 سے 2024 تک وہ چیئر خالی رہی۔ یہ افسوسناک بات ہے، حالانکہ الحمدللہ مجھے بہت موقع ملا، اور میں نے وہاں کے دانشگاہوں صرف تہران تک محدود نہیں رہا، میں چابہار تک گیا، اور وہاں کے اساتذہ سے بھی میرا انٹریکشن تھا اور یہ سب کچھ۔ اور اسی دوران میں 2006 میں علامہ طباطبائی یونیورسٹی نے ایک مرکز اقبال وہاں قائم کیا، جس میں اس زمانے کے وائس چانسلر جو تھے شہیدی صاحب، انہوں نے بھی شرکت کی، ہمارے ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھے نصر اللہ خان صاحب، انہوں نے بھی شرکت کی، بقائی ماکان صاحب جو اقبال شناس ہیں ایران کے، اور جنہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی، اور متعدد اور احمد تمیم داری تھے مجھے یاد ہے، اور لوگ تھے، اور بڑی اچھی گفتگو کی۔ وہاں مجھے بھی گفتگو کا موقع ملا، تو میں نے صرف ایک ہی بات کی، اور میں نے کہا کہ جیسے انہوں نے فرمایا اور بالکل بجا فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا شاعر جو ہمارا قومی ہیرو ہے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم ایران میں مرکز قائم کرتے، ہم نہیں کر سکے۔ ایرانیوں نے البتہ یہ کیا کہ علامہ طباطبائی یونیورسٹی میں اس زمانے میں ایک اور صاحب تھے مصطفی سبزواری، اللہ ان کو سلامت رکھے، سلامت ہیں، میری ان سے بہت ملاقاتیں رہیں، وہ بھی شامل تھی اس میں، اور انہی کے یعنی کوششوں سے یہ قائم ہوا، لیکن بدقسمتی سے زیادہ دیر تک وہ چل نہیں سکا۔ ابھی علی بیات سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مرکز اب کام نہیں کر رہا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ایرانیوں کو بھی کچھ کام لازماً کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر علامہ کا 2/3 کلام جو ہے فارسی میں ہے، تو 1/3 کلام اردو میں بھی تو ہے، اور یعنی سوائے چند لوگوں کے جو وہاں ماشاءاللہ اورینٹل کالج سے پڑھ کے جو لوگ گئے ہیں وہاں، انہوں نے اردو کا چراغ روشن کر رکھا ہے، ورنہ وہاں عام ایرانی دانشور جو ہے وہ اردو سے آگاہ نہیں ہے۔ بقائی ماکان جنہوں نے بہت کام کیا اقبال کے حوالے سے، ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں، انہوں نے کام بھی اچھا کیا، لیکن ایسی فاش غلطیاں بھی ان سے ہوئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اردو بالکل نہیں جانتے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بانگ درا اور بال جبریل اقبال کی مثنویاں ہیں، تو بے خبری کا یہ عالم ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب اس کو بڑھانا چاہیے،
یہ دو برادر اسلامی ملک جو ہیں ان کو آپس میں اپنے روابط کو بہت بڑھانا چاہیے. خیر یہ لمبی بات ہو جائے گی. میں بہت ممنون ہوں کاؤسی صاحب کا کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا بہت سلیقے سے اظہار کیا. اور اب میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر علی بیات صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اردو اور فارسی کے لسانی روابط پہ اظہار خیال کریں. ڈاکٹر علی بیات صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں تمام مہمانان اعزاز کی خدمت میں. خانوادہ اقبال کے چشم چراغ سینیٹر ولید اقبال صاحب، استاد عزیز من ڈاکٹر حسین فراغی صاحب، ڈاکٹر اقبال شاہ صاحب اور باقی تمام احباب کی خدمت میں، اور عزیز طلباء و طالبات کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کاؤسی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی اور ایک طرح سے جو ہے نا انہوں نے یعنی میں نے جو کچھ کہنا تھا اس کا یعنی 2/3 حصہ انہوں نے کہا. یہ اس کی وجہ سے کہ رات کو 4 بجے اٹھ کے وہ لکھ رہے تھے. یہ جو کوشش انہوں نے کی ہے الحمدللہ، جو خوبصورت اطلاعات فراہم کی مجھے معلوم ہے. اور بس ڈاکٹر صاحب میں نے جس موضوع پر لکھا ہے اور یہاں میں کچھ یعنی کہنا چاہتا ہوں وہ ہے اردو شعر و ادب پر فارسی کے اثرات. ہاں جی، وہ ادبی لسانی پہلو بھی اس میں آئے گا، لیکن جو عنوان میں نے دیا تھا یہ ہے. میرا خیال ہے آپ اس وقت میرا خیال تہران میں تشریف نہیں رکھتے. افتخار عارف صاحب تھے مجلہ بخارا کے ایڈیٹر، جناب علی دہباشی صاحب سے آپ واقف ہیں ان کے نام سے. وہ مجلہ بخارا وہ بہت یعنی فارسی کے مخلص ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں تنہا یعنی سرکاری حمایت کے بغیر، لیکن اس کی یعنی ان کی حمایت میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. شفیق کتکری جیسے صاحب ہیں اور دیگر شاعراء ہیں. شجریان مرحوم تھے. ان کی دعوت پہ آپ کو معلوم ہے میں نے یعنی کوئی وہ ان کے مجلے میں پارہا یہ زبان اردو کے نام سے ان کے 10 شمارے میں نے کوئی 100 اردو کتابوں کا تعارف کروایا اس میں. جی وہ کیا انہوں نے اس ایک یعنی نشست کا اہتمام کیا جس کو ہم نے کہا تھا شب زبان و ادبیات اردو. اور افتخار عارف صاحب بھی تھے، ڈاکٹر صاحب بھی تھے. ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی وہاں مترجم بھی یعنی اپنا مقالہ بھی پیش کیا اور یعنی ترجمہ کا فرائض بھی جو ہے نا فرض بھی سر انجام دیا. اس میں ایک بات میں نے ذکر کیا اور جو میرے اطلاعات کے مطابق ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد نے ایک بات فرمائی کہ اردو دختر زیبای فارسی. میرا خیال یہ علمی پہلو سے صحیح نہیں ہے. یہ اردو فارسی کی دختر زیبا نہیں ہے. ان کے اگر ایسا ہوگا تو فارسی بھی دختر زیبای عربی ہے، چونکہ عربی کے بہت سے الفاظ فارسی میں ہیں. حالانکہ فارسی گرامر جو ہے وہ مستقل ہے اور اردو گرامر بھی مستقل ہے. یہ اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اردو مستقل زبان ہے. اب یہ یعنی ماں بیٹی کا تعلق ہے یا کچھ چچا زاد بہنیں ہیں، اسی طرح کا تعلق ہو سکتا ہے. ایک ہی لسانی خاندان کے تحت تو آتی ہیں دونوں زبانیں، لیکن ان میں ماں بیٹی کا تعلق ہرگز نہیں ہے. وہ فارسی شاید ایسا ہی ہے. یہ تعلق میں لسانی پہلو سے کہنا چاہ رہا ہوں. بہرحال اس میں بہرحال فارسی اور اردو کا تعلق ماں بیٹی کا ہو یا 2 چچا زاد بہنوں کا، یہ تعلق سچا، پرانا اور گہرا ہے. اردو قارئین کی جدید نسل کی خاص طور پر اور اردو کے تمام پرستاروں کی مجموعی طور پر توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا ضروری ہے کہ فارسی اور اردو کے تعلقات اتنے اہم اور ناقابل انکار ہیں کہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں ان پر توجہ اور ان کو زندہ برقرار رکھنا ضروری ہے. اور ہر ملک کی ادبیات اس ملک کی ثقافت کا مظہر ہوتی ہے. فارسی اور ایرانی ثقافت کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی وجوہات کے ساتھ ساتھ فارسی ادبیات کے ذریعے بھی ہندوستان کی اہم زبانوں میں رائج ہونے کا موقع ملا. اس لیے اردو زبان و ادب پر فارسی زبان ادبیات کے گہرے نقوش نظر آتے ہیں. یعنی یہاں میری کوشش ہوگی کہ
چند اردو شاعرہ کے کلام پر فارسی کے جو اثرات ہیں، بس مثال کے طور پر چند اشعار کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو جس شاعر کا میں اس میں ڈاکٹر حسین فراغی صاحب کا ایک بہت اچھا مبسوط مقالہ ہے، اس میں سے وہ نکات میں بھی آپ نے اس مقالے کو شامل کیا ہے۔ انہوں نے بہت خوبصورت اور اہم جملہ فرمایا ہے کہ ہمارا بیشتر کلاسیکی سرمایہ ایرانی ثقافت و ادب کے لاتعداد عناصر اپنے اندر سمیٹے اور سمائے ہوئے ہیں، کہیں تراکیب کی صورت میں تو کہیں تضمینات و مضامین کی شکل میں، کہیں اصناف کی صورت میں تو کہیں حیاتوں کے تنوع کے باب میں، کہیں بحور و اوزان کی صورت میں تو کہیں محاورات و ضرب الامثال کے ضمن میں۔ بیان و صنائع کی متعدد صورتیں بھی فارسی شعر سے ماخوذ و مستفاد ہیں، اور علائم و رموز کا ایک بڑا سرمایہ بھی فارسی شاعری ہی سے اردو کا حصہ بنا ہے۔ یہ جو مختصر یعنی پیراگراف ہے، لیکن اس میں یعنی ایک کتاب کے سائز میں جو ہے نا یہ باتیں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اب میں ان شاعروں کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلا شاعر جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ولید کنی کا۔ ولید کنی تو میں تو یعنی اردو ادب کا طالب علم ہوں، شروع سے ہمیں یہ کہا گیا کہ جو ہے جس شاعر نے اردو شاعری کو باقاعدی یعنی اردو غزل کو باقاعدہ غزل کے طور پر پیش کیا ولی کا نام ہے، حالانکہ ولی سے پہلے اردو شاعری کے کم از کم 2 دور گزرے تھے، امیر خسرو دہلوی سے ولی تک۔ ان کو جو سفارش ملی کہ شاہ اسد اللہ گلشن ان کے مرشد تھے کہ این همه مضامین فارسی که بیکار افتادن در ریخته خود به کار گیر، از تو که محاسبه خواهد کرد. اس نصیحت پر عمل کر کے جب انہوں نے فارسی مضامین کو اپنی اردو یا دکنی میں داخل کر دیا تو ان کی غزلوں کو 1719 میں شمالی ہند میں دہلی میں وہ پذیرائی ملی جس کے اثرات اب تک ہیں۔ وہ جو ہے نا ان کا کام یہ تھا کہ بہت سے فارسی شاعرہ کے کلام کا یا ترجمہ کرتے یا ان کی بحر میں شاعری کرتے۔ امیر خسرو دہلوی لکھتے ہیں جان ز تن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز۔ تو نے جسم سے جان کو غارت کیا، اس کے باوجود پھر بھی جان کے اندر ہے۔ تو نے بہت سے درد دیے، اس کے باوجود درمان بھی تو ہے۔ یا ملک دل کردی خراب از تیغ ناز، وندرین ویران سلطانی هنوز۔ ولی نے اس زمین میں یوں اردو شعر کہا کہ تو ہے رشک ماہ کنعانی ہنوز، تو ہے رشک ماہ کنعانی ہنوز، تجھ کو ہے خوباں میں سلطانی ہنوز۔ جی یا نظیری نشابوری کے ایک شعر پہ نہ چنان گرفتی جان، نہ چنان گرفتی جان به میان جان شیرین، نتوان تو را و جان را ز هم امتیاز کردن۔ تجھ میں اور جان میں امتیاز کرنا مشکل ہے۔ ولی نے کہا ایسا پسا ہے آ کر تیرا خیال جیوں میں، مشکل ہے جیوں سوں تجھ کو امتیاز کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں فارسی شاعری کے اثرات اس میں ہیں۔ ولی کی شاعری میں حافظ کے اثرات بھی ہیں۔ قیمت در گران مایه چه دانند عوام، حافظ کا شعر ہے، قیمت در گران مایه چه دانند عوام، حافظا گوهر یک دانه مده جز به خواص۔ عام لوگ بیش قیمت موتی کی قیمت کیا جانیں، اے حافظ یکتا گوہر کو صرف خواص کو پیش کر۔ اے ولی قدر تیرے شعر کی کیا بوجھ عوام، اپنا اشعار کو ہرگز نہ تو دے جز به خواص۔ ولی جن نے یہ نہ باندھا دل کو اب نو نہالان سوں، نہ پایا ان نے پھل ہرگز جہاں میں زندگانی کا۔ اب ولی کے بہت سے اشعار میں نے یہاں یعنی لکھا ہے۔ اب میں میر تقی میر کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات میں عرض کروں ڈاکٹر صاحب، جب میں یہ مقالہ لکھ رہا تھا، اس پہ تحقیق کر رہا تھا، اس میں نے دیکھا یعنی کہ میر تقی میر کی شاعری میں ترکی کے اشعار بھی ہیں، ترکی زبان میں، اور بہت مجھے اور سودا کے کلام میں بھی ہے اور میر تقی میر کے کلام میں بھی ہے۔ یہ تو بہت یعنی ان کو ترکی بھی آتی تھی،
چونکہ مجھے ترکی آتی ہے وہ ہاں ڈاکٹر صاحب خاندان سے آپ کا تعلق جی ہے، جی ترکی تو وہاں اور ڈاکٹر صاحب چاہیے۔ اب مجھے امید ہے کہ اس پہ بھی انشاءاللہ ایک مضمون میں لکھوں گا۔ میر کے کلام میں فارسی تراکیب کا انداز اور خوبصورتی دیکھیے۔ فراغ و حسرت وصل آرزوئے شوق میں ساتھ زیر خاک بھی ہنگامہ لے گیا۔ اور اس پر مزید ڈاکٹر صاحب میر کی جو فارسی شاعری ہے اس پر بھی میں نے ایک خوبصورت مقالہ لکھا ہے، جو میرا خیال کراچی سے وہ جو ہے وہ ان کا وہ دیوان فارسی چھپا ہے، اور اس کے ساتھ اردو ترجمہ بھی ہے، وہ مترجم جی اصل جی 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 ڈاکٹر صاحب وہ ان کی یعنی بعض اوقات ان کی فارسی غزلوں کو پڑھ کے یوں گمان ہوتا ہے کہ یہ آج کی فارسی ہے۔ دیکھیں یہ اہم ہے۔ ڈاکٹر اقبال شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، جو اپنی زبان میں لکھتا تو وہ آسان ہے، لیکن دوسری یعنی قوم کی زبان میں لکھنا بہت مشکل ہے، جس کا ہمارے سامنے علامہ اقبال مرحوم کا کلام بھی ہے، لیکن انہوں نے یعنی بعض اشعار اور بعض غزلیں اتنی خوبصورت ہیں کہ مجھے پڑھ کے یقین نہیں ہوتا کہ اس کو 300 سال پہلے میر تقی میر نے یہ غزل کہی ہے اور لکھی ہے۔ یا دل سے شوق رنگ رخ نکو نہ گیا، جانگ تاکنا کبو نہ گیا، صد رگ جان کو تاب دے باہم تیری زلفوں کا اکتار کیا۔ ان کے علاوہ صوفیانہ شاعری کی بنیادی روایت بھی فارسی ہی سے اردو میں آتی ہے۔ میر اور میرداد کے بعد مرزا محمد رفیع سودا کی شاعری اور خاص طور پر ان کی غزلوں میں بھی فارسی ادب سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ سودا نے مضامین اور اسالیب سے خوبی مہارت کے ساتھ فارسی شاعری سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لی جو کہ چلا میں۔ نظری کے اس شعر کا خوبصورت ترجمہ ہے، بوی یار من از این سست وفا می آید۔ ڈاکٹر صاحب بوی یار من از این سست وفا می آید، ساغر از دست بگیرید من از کار شدم۔ جی اور سودا کے اور بھی اشعار ہیں، راز دیر و حرم افشا نہ کریں ہم ہرگز، ورنہ کیا چیز ہے یا اپنی نظر سے باہر، یا اپنی نظر سے باہر، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنہ در محفل رندان خبری نیست که نیست۔ اور آگے جا کے دیگر شاعرہ کے کلام میں بھی ہیں۔ ذہن میں بعض شاعرہ اور مصنفین کے کارناموں کی ایک فہرست بھی پیش خدمت ہے جو پورا جو ہے فارسی میں ہے۔ علامہ اقبال کے اردو شاعری مجموعہ پان کے ذرا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجازی، تو عناوین اب دیکھیں یہ خالص فارسی میں ہیں۔ جوش ملی آبادی کے مجموعے ہیں آواز حق، شعلے و شبنم، فکر و نشاط، حرف و حکایت، سیف و سبو، عروس ادب۔ اختر شیرانی کے صبح بہار، لالے طور، طیور آوارہ، اور اسی طرح کی بہت بڑی لمبی فہرست ہے۔ نون راشد کا ذکر ڈاکٹر کاووسی نژاد صاحب نے کیا، تو میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شفیق خطکنی صاحب سے میری الحمدللہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک ملاقات میں انہوں نے نون راشد کے بارے میں نے ایک بات کی، ان کی ملاقات تھی، انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ نون راشد کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اخوان الثالث سے ملیں، اور وہ صاحب بہت ایک طرح سے یعنی دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان سے مل کے کیا ہوگا، آپ ادھر سے یعنی کیا ان کا اصرار ہے کہ وہ ملیں، اور شفیق خطکنی صاحب کی وساست سے بلاہر وہ ان کے گھر گئے، لیکن شفیق خطکنی صاحب بھی کہتے تھے پہلی ملاقات کے بعد وہ ان کی اپنی خواہش تھی کہ آپ وہ ان کو لے کے ہمارے گھر رہو، اور چند مرتبہ وہ ان کے گھر گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب شمع ضیاء پوش جوانی، کوہ کنی، اور اسی طرح کے بہت سی صلاحات ہیں۔ آج ساعت دزدیدہ و نایاب میں بھی جسم ہے خواب سے لذت سے کش خمیازہ تیرا، اور اسی طرح کی بہت سے شعر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فیض احمد فیض کے کلام کا میں نے مطالعہ کر رکھا ہے۔
ان کے بعض نظموں کا عنوانات بھی فارسی میں ہیں. حسن مرہون جوش بادے و ناز، عشق منت کش فسون نیاز. ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے یہ میرا خیال یہ ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ جو اب کے جو نوجوان نسل ہیں فارسی کی طرف بہت توجہ دیں. اگر فارسی پڑھے بغیر میرا خیال وہ اپنی میراث سے محروم رہیں گے. اب جدید شاعروں کے کلام میں میں جب بھی دیکھتا ہوں، جب تک فارسی مضامین اس میں شامل نہیں ہوتے، اس میں یعنی اس کلام میں وہ گہرائی نہیں ہے کہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرے، وہ جذب و انجذاب نہیں ہے. میں یہ باقی اس وجہ سے چھوڑتا ہوں کہ میں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی کلام میں اور علامہ اقبال کی حافظ شیرازی کی تدبر میں انہوں نے جو شعر کہے ہیں ان سے متاثر ہو کر ایک بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہوشیار از حافظ صحبا گسار، جامش از زهر اجل سرمایه دار، نیز غیر از باده در بازار او، از دو جام آشفته شد دستار او. جب یہ اشعار پڑھ کے ایران میں نے بہت سے طرح کے اساتذہ دیکھے ہیں، وہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس طرح کیوں فرمایا، حالانکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب میرا ذوق جوش پر آتا ہے تو حافظ کی روح مجھ میں حلول کر جاتی ہے اور میں خود حافظ بن جاتا ہوں. تو ہمیں یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ وہ حافظ پڑھ کے جو تناسانی ہوتی ہے بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کی حالت جب پیدا ہوتی ہے، تب وہ علامہ اقبال اس لیے کہتے ہیں کہ عوام اس سے دور رہیں، ورنہ تو حافظ ہی ہیں. مثلا صوفیان واسطادند از گروی می همه رخت، دلق ما بود که در خانه خمار بماند و پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به من ز دل ببرم، پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر من ز دل ببرم، حول روز رستاخیز. یہ میخاری وغیرہ کی بات ہوتی ہے، علامہ اقبال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حافظ سے دور رہیں. ڈاکٹر ابوالقاسم رادفر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے بھی پرسوں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ علامہ اقبال کی ان کا جو اسلوب کلام ہے وہ مستقل ہے، نہ سب کے خراسانی ہے، نہ سب کے عراقی ہے، نہ سب کے ہندی ہے، سب کے اقبال ہے. اور ابوالقاسم رادفر ہی نے لکھا ہے کہ یہ سب کے اقبال ہے، اس کو ہم سب کے اقبال کہیں تو بہتر ہوگا. اور کہیں آگے جا کے وہ بعض غزلوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن میں سب کے راغبی نظر آتے، لیکن مجموعی طور پر ان کو سب کے اقبال کہتے ہیں. پدرم روزه رضوان بد و گندم بفروخت، من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں او به یک دانه گندم به زمینم انداخت، تو به یک جرعه آب آن سوی افلاک انداز. ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ حافظ نے کہا تھا کہ میرے والد حضرت آدم نے جنت کو ایک دانے گندم کے عوض میں فروخت کر دیا، اور میں کیوں دنیا کو اس کے عوض میں نہ دوں، پوری دنیا کو. جب وہ جنت کو دیتے ہیں جی لو خلف باشم اگر من به جویی نفروشم جی. اور علامہ فرماتے ہیں او به یک دانه گندم به زمینم انداخت، یعنی حافظ ایک دانے کے عوض ہمیں جنت سے زمین پر لے آیا، تو به یک جرعه آب آن سوی افلاک، ایک جرعه آب اس کو پلا دو اور افلاک کے اس پار اس کو پہنچا دو، چه آبی باشد. و شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. اقبال فرماتے ہیں پس از من شعر من می خوانند و دریابند و می گویند جهانی را دگرگون کرد یک مرد خودآگاهی. فاصلہ بھی دیکھیں یعنی افکار میں، لیکن حافظ کا زمانہ اور تھا اور علامہ اقبال کا زمانہ اور تھا. اسی طرح کے بے شمار اشعار ہیں جن کو پڑھ کے میں آپ کا وقت سے ابھی آپ تھک بھی گئے ہیں. بہرحال سما خراشی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں.
اردو اور فارسی کے روابط جو ہیں اور ادبی پہلو سے ہمیں جو ہے نا آج کل میرا خیال ہے ایران میں جو اس وقت فارسی ادب میں جو لکھا جا رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، یہاں ان کا صحیح تعارف نہیں ہوا ہے. اگرچہ اب وہ پرانے زمانے کی بات بھی نہیں ہے کہ ایران میں بہت بڑا ادب اس وقت تخلیق نہیں ہو رہا ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس کا تعارف ہونا چاہیے. اور اردو ادب میں بھی قابل قدر ادب کی تخلیق ہوئی ہے، جو ہم اور ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کا فرض ہے کہ ہم ادھر ان کا تعارف کروائیں. مجھے اس سفر میں 2 ایسی کتابیں ملی ہیں علامہ اقبال کے سلسلے میں. ڈاکٹر عرفان عارف صاحب تھے جن کی کتاب ڈاکٹر صاحب نے دی، خطبات اقبال کی جو خوبصورت اور یعنی سلیس وضاحت ہے. مجھے امید ہے میں انشاءاللہ جاؤں گا، اس کے ترجمے کا آغاز کروں گا. میرا خیال ایران میں خطبات اقبال کا صحیح تعارف نہیں ہوا ہے، اور اس میں میرا خیال سب سے بڑا قصور احمد آرام مرحوم کا بہت مشکل ترجمہ ہے. آپ کی نظر سے وہ ترجمہ تو گزرا ہے، اور ماکان صاحب نے بھی جو ترجمہ کیا اس مشکل کو برطرف نہیں کیا ہے. اب مجھے امید ہے کہ اس تسہیل سے جو ہے انشاءاللہ ہمیں اس کا تعارف ممکن ہوگا. بہت بہت شکریہ. سلامت باشید. ماشاء اللہ آپ نے ڈاکٹر علی بیاض صاحب کی گفتگو سنی، اور آپ نے محسوس کیا کہ اردو اور فارسی کے روابط کے حوالے سے یا فارسی ادبیات کے اردو پر اثرات کے حوالے سے انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. انہوں نے بہت سی باتیں تو چھوڑ دی، ظاہر ہے یہاں ممکن ہی نہیں تھا. ان کا مقالہ چھپے گا تو ہم اس مقالے سے استفادہ کریں گے. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی، یعنی یہ کہ اردو والوں کو کیا کرنا چاہیے اور خود فارسی والوں کو کیا کرنا چاہیے، جن جن چیزوں کی طرف انہوں نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، یہ اپنی جگہ بہت اہم نکات ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور ایک عرصے سے میں آواز بلند بھی کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک تو یہ صدا صحرا ہے. لیکن وہ پوری سلیم احمد کا شعر یاد آتا ہے کہ شاید کوئی بندہ خدا آئے صحرا میں اذان دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ توقع ہے کہ صحرا میں اذان دی جا رہی ہے، لیکن بیکار نہیں جائے گی، سنی جائے گی. فارسی ادبیات سے محبت جب تک پیدا نہیں کی جائے گی، اور فارسی زبان سے کا جب تک اس ملک میں احیا نہیں ہوتا، وہ فارسی زبان جو 700 برس تک بر عظیم کی سرکاری زبان رہی ہے، اور اتنا بڑا ادب اس نے پیدا کیا ہے کہ خود ابھی انہوں نے ذکر کیا ڈاکٹر شفیع کدکنی کا، پاکستان بر عظیم کہنا چاہیے کے حوالے سے جو ادب تخلیق کیا گیا ہے، اس میں اس کا جو کمال درجے کا اعتراف کیا ہے وہ ڈاکٹر شفیع کدکنی نے کیا ہے. انہیں اندازہ ہے کہ سب کے ہندی اور اس کے علاوہ دیگر سب جو تھے ان میں کتنا بڑا کلام لکھا گیا، کتنی عظیم نثری تحریریں لکھی گئیں، کتنے لغت لکھے گئے جو سب کانٹیننٹ میں لکھے گئے، اور ایرانی ان لغات کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. بہار اعجم ٹیک چند بہار ایک ہندو تھا جس نے یہ لکھا، لیکن آپ دیکھیے کہ ٹیک چند بہار کی یہ تصنیف جو ہے ایران میں بھی چھپ چکی ہے. لیکن خیر یہ لمبی باتیں ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر علی بیاض نے اور ان سے پہلے کاووسی صاحب نے اظہار خیال کیا. اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ میں جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں. ان کا بہت کرم ہے واقعی، یہ جتنے مصروف شخصیت ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہے، لیکن انہوں نے بہت شفقت کی اور یہاں تشریف لائے، اور ہمارے طالب علموں نے بھی انہیں دیکھا اور انہیں سنیں گے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے طالب علموں نے ان حضرات سے جو ایران سے آئے، اور اب ان سے یہ بھی ویسے شکل و صورت سے ایرانی لگتے ہیں، ہاں کشمیری ہے نا، اور کشمیر آپ کو معلوم ہے ایران صغیر کہا جاتا تھا. جناب تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. معزز مہمانان گرامی، آغائے ڈاکٹر علی بیاض صاحب اور آغائے ڈاکٹر علی کاووسی نژاد صاحب، جناب
اویس نواز صاحب اضافی معتمد شعبہ ثقافت حکومت پنجاب، اور میزبان خاص جناب تحسین فراقی صاحب، معزز مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم جی۔ میں مشکور ہوں جناب ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کا کہ مجھے یہاں پہ چمنستان فارسی میں مدعو کرنے پر اور مجھے یہاں پہ آپ سے اظہار خیال کا موقع دینے پر، میں بدقسمتی سے فارسی زبان تو نہیں جانتا، لیکن علامہ کے فارسی کلام سے اپنے آپ کو کچھ آشنا اس کے انگریزی اور اردو ترجمے کے ذریعے کیا ہوا ہے، اور مجھے اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ 2/3 جس طرح ڈاکٹر فراقی صاحب نے فرمایا 2/3 جو کلام ہے علامہ کا وہ فارسی میں ہے اور 1/3 جو ہے وہ اردو میں ہے، اور شاید جو اہم ترین پیغامات علامہ دینا چاہ رہے تھے اپنی زندگی میں اور اپنی کلام اور اپنی تعلیمات کے ذریعے ان پیغامات کے لیے انہوں نے فارسی زبان ہی چنی۔ عقائد ڈاکٹر علی بیاض صاحب نے کہا کہ وہ آنکھوں میں دیکھ لیتے ہیں طلباء اور طالبات کی کہ ان کو اگر نیند کی آغوش میں وہ گم ہو رہے ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ میں بہت زیادہ تفصیلی یا طویل گفتگو نہ کروں، لیکن اس بات کو سنتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی مجھے میر تقی میر کے 2 اشعار یاد آ گئے جو میں سمجھتا ہوں کہ دہرانے کے لائق ہیں یہاں پہ، اور وہ ہیں اردو کے ہیں۔ جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں جسے ابر ہر سال روتا رہے گا۔ علامہ اقبال کا میری گفتگو 4 مختصر حصوں میں ہوگی، میرا جو اندازہ لگایا ہے، لیکن ابتدائیہ میں نے کہا ویسے ہی آپ کی میں علامہ اقبال کی رگ ظرافت جب پھڑکتی تھی اور بچپن سے وہ پھڑکتی تھی، میں نے شروع میں پہلی بات جو کرنی ہے وہ ان کے پہلے مجموعہ کلام سے ہی کرنی ہے، اور وہ اسرار خودی ہے۔ دوسرا جو میں کرنا چاہ رہا تھا ذکر، وہ حوالہ دینا چاہ رہا تھا، تو وہ ہے پیام مشرق، اور تیسرا حوالہ جو میں دینا چاہ رہا ہوں وہ جاوید نامہ کا، اور چوتھا ساری گفتگو کلام اقبال سے ہی اور فارسی کلام سے، چوتھا جو ہے اختتام وہ میں اردو کے ان کے کلام سے کروں گا، چند اشعار ہی ہیں جو کہ باقی گفتگو کے تسلسل میں اردو اشعار جو کہ ارمغان حجاز اردو سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسرار خودی میں اس کے پہلے حصے میں جو زندگی کے بارے میں علامہ اقبال فلسفہ بیان کرتے ہیں، میں تو اس کا، کیونکہ آپ فارسی کے سیکھ رہے ہیں ان کے کلام کے ذریعے، تو یا مجھے امید ہے آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہوں گے یہ بات، یا اگر پڑھیں گے تو میری یہ گفتگو کا یہ حصہ آپ کو یاد آ جائے گا کہ وہ 3 اہم باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے، لائف از پریزروڈ بائی پرپز۔ یہ جو اس کے مترجم ہیں انگریزی کے نکلسن، ان کے استاد بھی تھے، نکلسن بھی کہتے ہیں کہ زندگی کی بقا مقصد سے ہے، تو وہ پہلی بات۔ دوسری بات جو علامہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیشن اور فرور جو ہے، انگریزی کے جو الفاظ ہیں یا اردو میں کہیں گے عشق جو ہے، اس میں اس کو بروئے کار لانا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو وہ کہتے ہیں ابتدائی حصے میں اسرار خودی کے، وہ یہ ہے، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے افعال ہیں جن سے خودی جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے، اور اس میں سر فہرست ہے کسی کی گداگری کرنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہونا۔ تو یہ پہلا میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا مختصر حصہ گفتگو کا جو اسرار خودی سے میں نے حاصل کیا۔ مجھے امید ہے آپ نے یہ پڑھا ہوگا یا پڑھنے والے ہیں یا پڑھیں گے، اور میرے اس پیغام جو علامہ کا پیغام ہے، میرا اس پیغام رسانی میں آپ کو اس کو سمجھنے میں اور اس کے فارسی الفاظ جو علامہ نے استعمال کیے ہیں آسانی ہوگی۔ دوسرا، پیام مشرق۔ مجھے اتفاق تھا آج سے میرے خیال 14-15 سال گزر گئے ہیں، ایک کتاب کی ری لانچ اس لیے کیونکہ وہ پہلے شائع ہو کے لانچ ہو چکی تھی 1977 میں، علامہ اقبال کے 100 سالہ جشن ولادت کے اس کے جو تقریبات تھیں ان کے سلسلے میں، اور جو اس میں بہت سی میوزک بھی ہوئی ریکارڈ، بہت سے
مقالے لکھے گئے, بہت سے ترجمے ہوئے, اور پھر کانفرنس ہوئی انٹرنیشنل. وہ سب میں چھوٹا سا, میں اس وقت اتنا سا اسکول بوائے تھا جو کہہ سکتا تھا تیرا احسان بہت بھاری ہے. اس وقت میں چھوٹی اسکول کی عمر کا تھا, لیکن مجھے یاد ہے تھوڑا بہت وہاں کا. اس موقع پہ وہ کتاب شائع ہوئی, لیکن 10 یا 14 یا 15 سال پہلے وہ دوبارہ سے اس کی رونمائی ہوئی, کیونکہ وہ پیام مشرق کا ترجمہ فیض احمد فیض مرحوم نے جو کیا تھا وہ, اور وہ منظوم ترجمہ ہے کہ ایک سائڈ پہ, ایک صفحے پہ جو فارسی کلام ہے علامہ کا اوریجنل, اور اس کے مقابل صفحے کے اوپر فیض احمد فیض کا منظوم ترجمہ ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس تقریب میں اس کی رونمائی ہوئی دوبارہ سے. تو میں تو مہمانوں میں اپنا بیٹھا ہوا تھا, تیسری چوتھی اس میں رو میں. میرے والد گرامی اس وقت باقاعدہ حیات تھے, اور وہ ایک مہمان مقرر تھے اس تقریب میں. اور میں نے کہا میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس رونمائی پہ بھی تھا. اور پھر 2 سال قبل میرے ایک ساتھی سینیٹر جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, تاج حیدر کہلاتے ہیں, انہوں نے مجھے ذکر کیا سینٹ کے فلور پہ بیٹھے, ہم گفتگو کر رہے تھے, کہ میں نے وہ کتاب مجھے ملی اور میں بڑی انہماک سے وہ پڑھ رہا ہوں جو ترجمہ ہے فیض احمد فیض والا. میں نے کہا جی لکی مین جی, میں اس کی رونمائی پہ گیا تھا. تو جب اگلی مرتبہ, وہ کراچی سے تعلق ہے, کراچی سے ہو کے وہ دوبارہ آئے, تو وہ اپنے ہمراہ ایک فالتو ایک کاپی لے کے آئے جو انہوں نے مجھے پیش کر دی. تو میرے پاس وہ کاپی بھی ہے اور میں نے اس کو پڑھا بھی. اور جو مجھے خاص طور پہ اس رونمائی کا یاد ہے واقعہ, وہاں پہ اس وقت کے, مجھے اب نام یاد نہیں رہا, اس وقت کے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے جو ہیڈ تھے, جو سربراہ تھے, وہ بھی ایک تو فیض آپ کی فیملی سے کوئی مقرر تھے, ایک میرے والد مقرر تھے, اور ایک وہ فارسی کے جو پروفیسر تھے وہ مقرر تھے. تو انہوں نے جو کلام چنا, کہتے ہیں جی آئے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو انہوں نے پہلے فارسی کا وہ کلام پڑھا, 4 اشعار ہوں گے, اور پھر انہوں نے اس کا فیض احمد فیض کا منظوم ترجمہ اردو کا بھی پڑھا. اور وہ مجھے یاد اس لیے بھی ہے کہ میرے والد سے جب میں زیادہ پبلک لائف میں آیا, تو مجھ سے سیاست میں چلے ہر ایک سے ہر ایک قسم کی توقع ہوتی ہے, لیکن مجھے اس بات کا اندازہ یہ ضرور ہو گیا کہ مجھ سے یہ توقع ہر فورم پہ ہوگی, وہ سیاسی ہو, ادبی ہو, یا کسی اور موضوع یا معاملے پر ہو, کہیں نہ کہیں علامہ اقبال کی حیات اور تعلیمات پر روشنی ڈالنے کو کہا جائے گا. تو میں نے یہی ضروری سمجھا کہ جتنا کچھ سیکھ لیا ہے اسکول میں, کالج میں, گھر پہ, اس سے کچھ ایک سطح یا ایک جس کو آج کل کی زبان میں نیکسٹ لیول کہتے ہیں, میں اس پہ چلا جاؤں. تو میں اکثر اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی تقریر کروں تو وہ دہرائی نہ جائے, وہ یہ نہ ہو کہ وہی تقریر ریسائیکل کر کے جس طرح بہت سے سیاسی لوگ کرتے ہیں وہ کی جائے. تو میں ان سے بہت سی باتیں سیکھ لیتا تھا. تو میں نے ایک فلسفہ خودی کے بارے میں بات ان سے جب کی, تو انہوں نے بتایا, اپنے ایک مقالے کی طرف میرا توجہ دلائی جو میں نے پڑھا, اور پھر مجھے ویسے زبانی بھی بتایا کہ کون سے ایسے جو ہیں اخلاقی اقدار ہیں جن سے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی آپ کی خودی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, خودی ایلیویٹ ہوتی ہے, بلند ہوتی ہے, اور وہ علامہ کے نزدیک. تو اس میں پہلی چیز عشق یا پیشن, دوسری جرت یا کریج, تیسری فقر و استغنا, اور چوتھی آزادی. تو یہ فقر و استغنا کی بات جب آئی, اسی لیے شاہین کی بھی ایک کوالٹی یہ ہے فقر و استغنا کہ وہ بے نیاز ہوتا ہے. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ, وہ بے نیاز ہے. تو فقر و استغنا کا اگزامپل جو علامہ کے فلسفے سے انہوں نے اپنے مقالے میں بھی لکھا, مجھے وہ رونمائی یاد آ گئی. کیونکہ جو نظم ان پروفیسر نے پڑھی, مختصر نظم, اور جس کا اردو ترجمہ بھی پڑھا, اس کا عنوان یا اس کے محور یا اس کا مرکز ایک کشمیری شاعر بنام غنی کاشمیری تھے. اور فقر و استغنا کی, اب یہ بات جو فقر و استغنا کا اگزامپل ہے غنی کاشمیری کے حوالے سے, اس نظم میں, میں تو نثر ہی بیان کر رہا ہوں, اس نظم میں یہ ہے
کہ غنی کاشمیری ایک کشمیری شاعر تھا یا ایک شاعر تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب وہ گھر کے اندر ہوتا تو سب کچھ لاکڈ اپ رکھتا، مکفل رکھتا، لیکن وہ گھر سے باہر نکل جاتا تو سب کچھ کھلا چھوڑ جاتا. تو کسی نے، یہ نظم چل رہی ہے اسی فارسی میں اور پھر اسی طرح اردو میں، بڑی خوبصورت اردو، بہت اعلیٰ میں سمجھتا ہوں فیض احمد فیض مرحوم نے وہ ترجمہ کیا ہوا ہے. تو غنی کشمیری کو کسی نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، تم گھر کے اندر ہوتے ہو تو تالا لگا کے رکھتے ہو، گھر سے نکلتے ہو تو کھلا چھوڑ جاتے ہو. تو غنی کشمیری کا جواب تھا کہ گھر کے اندر سب سے قیمتی چیز میں خود ہوں، اور جب میں گھر سے باہر جاؤں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. یہ فقر و استغنا کی ایک مثال ہے. تیسری بات جو علامہ جس پہ بہت زور دیتے ہیں، بلکہ میرے خیال میں نوحہ کنا ہوتے ہیں، بڑے ایک لحاظ سے لمنٹ کرتے ہیں انگریزی میں جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان، اور جب وہ کہتے ہیں کہ مغرب سے مطلب تعلیم حاصل کرو اور علوم حاصل کرنا یا وہاں پہ درس و تدریس جو ہے اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی حرج نہیں، ضرور آپ کریں. وجہ وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ وہی علوم ہیں جو ہم نے ہی، مسلمانوں نے ان کو دیے، اور مسلمانوں نے وہ علوم دیے وہ کہیں زیادہ ایڈوانسڈ تھے اس وقت ویسٹ سے، گریکس سے، رومنز سے کہیں زیادہ جو تھے ایڈوانسڈ تھے. لیکن مغرب نے ان علوم کو حاصل کر کے آگے نکل گئے اور مسلمان پیچھے رہ گئے. آپ دیکھیں فلکیات، ایسٹرونومی کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے، طب میڈیسن کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے، جراحی کے دریافت، سرجری کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے، ریاضیات، میتھمیٹکس کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے. الجبرا تو لفظی عربی کا ہے. تو کیا وجہ تھی کہ ویسٹ آگے نکل گیا اور مسلمان پیچھے رہ گئے؟ اقبال سمجھتے ہیں کچھ حوالوں سے کہ مسلمانوں نے تخلیق کا عمل جو ہے وہ چھوڑ دیا، کریٹیوٹی چھوڑ دی اور تقلید یا کاپی کیٹنگ میں انوالو ہو گئے. تو وہ جو تیسری بات میں نے آپ کو کرنی تھی وہ تخلیق سے متعلق تھی، اور وہ جاوید نامہ کا جو آخری چیپٹر ہے، خطاب بجاوید اور نوجوان نسل سے ایک گفتگو، اس میں کریٹیوٹی کی کیا اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہلواتے ہیں کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں تخلیق نہیں کی، خلاق نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا نصیب حاصل نہیں کیا، ہمارے حسن میں سے اپنا حصہ نہیں لیا، اور وہ کافر اور منافق ہے، وہ زندگانی کے پھل سے محروم ہے. یہ اشعار جو ہیں وہ ہیں کہ میری تلفظ ٹھیک نہ ہو اگر، کیونکہ یہاں اتنے فارسی کے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس اور ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہیں. ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ما جز کافر و زندیق نیست، از جمال ما نصیب خود نہ برد، از نخیل زندگانی بر نہ خورد. تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ چوتھا حصہ جو میری گفتگو کا ہے وہ ارمغان حجاز سے چند اشعار ہیں. اسی کا تسلسل ہے کہ وہ جو جس بات پہ وہ اتنے نوحہ کنا ہیں علامہ اقبال، اور اتنے وہ غم زدہ ہیں، اور اس کا اظہار، اور ارمغان حجاز ان کا آخری کلام تھا جو کہ بعد از مرگ شائع ہوا، فارسی ارمغان حجاز بھی اور اردو. تو ایک نظم ہے اس میں جس کا نام ہے آواز غیب، اس کے چند اشعار میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور پھر اجازت لیتا ہوں. اور وہ ابتدائی اشعار ہی ہیں. آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہرو مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. شکریہ. پاکستان پائندہ باد. میں بہت شکر گزار ہوں جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب کا، اور جناب علی بیاض صاحب کا، اور کاؤسی نجات صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے. ہم نے اقبال کے حوالے سے بھی بات کی، پاکستان اور ایران کے تعلقات پہ بھی بات ہوئی، اور اردو اور فارسی کے لسانی روابط پہ اور فارسی کے اردو کے اثرات پہ بہت اچھی گفتگو ہوئی. اور خود ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی پیام مشرق کا انہوں نے ذکر کیا. میں ایک بات ہمارے عزیز
طلباء و طالبات کو تو شاید معلوم ہوگا، لیکن میں شاید بعض احباب کو معلوم نہ ہو، پیام مشرق 1923 میں شائع ہوئی اور اس کا دوسرا ایڈیشن اضافوں کے ساتھ اور حذف کے ساتھ علامہ نے بعض چیزیں نکال دیں، بہت سی شامل کی۔ 200 صفحات کی کتاب 264 صفحات تک پہنچ گئی، اور 1924 میں یہ دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ آج 2024 میں ہم پیام مشرق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ کیا کہ بزم اقبال کی طرف سے اس کا ایک ڈیلکس ایڈیشن ہم نے شائع کرنے کی کوشش کی اور اس کی بنیاد رکھی، اور وہ سمجھیے کہ اگلے 10 دن میں وہ کتاب اسی سال شائع ہو جائے گی۔ گویا وہ ایک صدی ایڈیشن ہے پیام مشرق کا۔ باقی پیام مشرق کی جتنی بڑی کتاب ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بعض حوالوں سے جاوید نامے سے بھی آگے بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور بعض حوالوں سے پیام مشرق جو ہے وہ جاوید نامے کا نقش اول ہے۔ میں یقین کیجئے ایک بات سے بہت احساس تشکر سے میں بھر جاتا ہوں میرا دل، کہ خانوادہ اقبال سے جو میری محبت اور میرا لگاؤ ہے، اس کو اگر میں یہ کہوں کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو کوئی 40 برس تو ہو گئے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جاوید اقبال صاحب کو میں نے کئی موقعوں پہ دیکھا، دانشگاہ تہران میں، یہ علی بیات موجود ہیں یہاں، یہ بتائیں گے کہ جب وہ تہران میں آئے ہماری دعوت پہ، میری دعوت پہ شعبہ اردو میں، تو اس وقت دانشگاہ تہران کے اساتذہ کے جوش و خروش کا کیا عالم تھا۔ صرف اردو کے اساتذہ نہیں، انگریزی کے اساتذہ، فرینچ کے اساتذہ، کیونکہ وہ دانشکدہ جو تھا وہ دانشکدہ زبان ہائے خارجی تھا، اور اسی میں ایک شعبہ اردو تھا، تو جس سے ہم لوگ وابستہ تھے، تو وہ دیدنی تھا۔ لیکن جو چیز میں نے خانوادہ اقبال میں دیکھی، اور خصوصاً ڈاکٹر جاوید اقبال میں، وہ یقین کیجیے بہت حیران کن ہے۔ دنیا بھر میں جانا جانے والا شخص جو ہے، اس کے انکسار اور عجز کا یہ عالم تھا کہ اگر ان سے کوئی اختلاف کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، تو انہوں نے ایک لمحے کا تحمل نہیں کیا اور اعتراف کیا۔ دوسرا یہ بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا آدمی اور اس طرح کھل کے۔ اچھا، یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا جو ہے، جیسے مثلا خود ہم نے ولید اقبال صاحب میں دیکھا اور ان کے برادر بزرگ میں دیکھا، یہ چیزیں خاندانی ہیں، خاندان میں سفر کرتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جاوید اقبال ایسی تھے۔ میں ایک دو موقعوں پہ میں نے ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ اصل چیز تو خطبات ہیں ان کے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، اور باقی کیا؟ میں نے کہا جی ان کی شاعری بھی بہت سارے کمالات رکھتی ہے۔ کہنے لگے ہاں وہ ہوگا ایسا، لیکن میں ان کے خطبات کو میں نے بہت پڑھا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کا تصور اتحاد اور اس طرح کی باتیں۔ میں نے کہا دیکھیے، شاعری یا بڑے شاعر کو سمجھنے کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے، کہ ہم کسی دانشور کو جب پڑھتے ہیں تو اس کی کلیت میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد نتائج کا استخراج کرتے ہیں۔ تو کیا صرف ان کی ریکنسٹرکشن پر توجہ مبذول کرنا اور ان کے شعری کلام کو زیادہ توجہ نہ دینا، یا ان کو ان کے مقابلے میں کمتر سمجھنا، کیا یہ درست ہے؟ جاوید اقبال صاحب مسکرائے، کہنے لگے بات آپ کی ٹھیک لگتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ نثر جو ہے وہ شاعری کے مقابلے میں زیادہ وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، اور کہنا چاہیے کہ دلائل کے ساتھ اپنی چیزوں کو پیش کرتی۔ شاعری میں تو کتنی تعبیریں ہو سکتی ہیں، نثر میں یہ تعبیر ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں نثر کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ آخر میں کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، آپ شاعر ہیں اور شاعری سے آپ کو زیادہ لگاؤ ہے، میں چونکہ قانون کا آدمی ہوں تو میں قانونی نقطوں کو اور اتحاد اور اس طرح کے علامہ کے جو کمالات ہیں ان کو میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں دیکھتا ہوں۔ یہ تھا اس شخص کا علمی انداز۔ کہیں انہوں نے اپنے برتر ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ جب بھی گئے، ایران سے لوگ آتے تھے تو کبھی کبھار ان سے ذکر ہوتا تھا۔ مصر سے ایک دو تین طالب علم آئے تو میں نے
उसी दिन जिस दिन अगले दिन वो जाना चाह रहे थे और एक आध दिन उनको हुआ था आए हुए, तो मैंने जावेद इकबाल साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा ये मिस्र से ये हमारे शागिर्द भी हैं और वहाँ जामिया अज़हर में पढ़ाते भी हैं, तो आप कोई वक्त दीजिए। कहने के कोई बात नहीं, आप आ जाइए। ये था उस शख्स का तर्ज़ अमल, निहायत, यानी मैं समझता हूँ इतना इनकिसार था उस शख्स में और इतनी मोहब्बत थी उस शख्स में, और दूसरों के जज्बात का एहतराम और ख़याल, ये सब चीज़ें। लेकिन खैर बहरहाल ये लंबी बात है। मैं एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ वलीद इकबाल साहब का, डॉक्टर अली बयात का और काउसी साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और आप अज़ीज़ तलबा और तालिबात का, शाहिद साहब का ख़ास तौर पे ममनून हूँ कि मेरी दावत पे आए। और मैं ख़ास तौर पे ओवैस नवाज़ साहब जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर है, इनका भी ममनून हूँ कि बहुत इकबाल से बहुत मोहब्बत करते हैं ये, और शायरी से बहुत इनको शगफ़ है। तो बहैसियत मजमूई ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, एक यादगार प्रोग्राम रहा, और मेरे लिए ये मौका है कि मैं सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा करने के बजाय इज्तिमाई तौर पे सबका शुक्रिया अदा करूं। बहुत करम, बहुत इनायत और एक अच्छा और मैं समझता हूँ नाकाबिल फ़रामोश प्रोग्राम हमने इकबाल के हवाले से, उर्दू और ईरान के हवाले से किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।